میں جو تاریخی سنی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اس کی تیاریوں کے سلسلہ میں اور اس کے اغراض و مقاصد کے اظہار کے لحاظ سے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ جو شخصیات اس وقت رونق افروز ہیں، کراچی کی سرزمین پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی غیور اور توانا آواز حضرت قبلہ پیر سید شاہ تراب الحق قادری قدس سر العزیز، آپ کے لخت جگر پیر سید شاہ سراج الحق شاہ صاحب زیدہ شرفہ، سربراہ پاکستان سنی موومنٹ، آپ میرے ساتھ رونق افروز ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انجمن محبان اہل سنت حضرت قبلہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، ان کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ انجمن نوجوانان اسلام کے امیر محمد سلیم اتاری صاحب بھی رونق افروز ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تحریک صراط مستقیم صوبہ سندھ کے امیر استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد بشیر القادری صاحب کی رونق افروز ہیں۔ تحریک صراط مستقیم کراچی کے امیر مفتی محمد عثمان اختر جلالی صاحب رونق افروز ہیں۔ سندھ کی عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر حضور بخش مجددی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ذمہ داران بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میڈیا کے احباب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ حضرات یہاں رونق افروز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور جملہ شرکاء کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور ہر محب وطن پاکستانی فکر مند ہے پاکستان کے مستقبل کے لحاظ سے، ہم موجودہ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے اور پاکستان کے اندر امن عامہ کے لحاظ سے اور بالخصوص مہنگائی کے خاتمے کے لحاظ سے خصوصی طور پر کردار ادا کیا جائے۔ یہ جو ڈیزل کو مہنگا کر کے ایک بم گرایا گیا ہے عوام پر، یہ پہلے ہی عوام بہت زخمی ہے اور یہ اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں یہ کراچی کی سرزمین، یہ پورے پاکستان کا ایک لحاظ سے دل ہے، اور بدقسمتی سے یہاں ایک قلیل مدت میں 3 دھماکے ہو چکے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ کل بنیادی طور پر جو دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا، اس میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے بنیادی کردار ادا کیا، اور اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر دہشت گردی کا صفایا کیا جائے۔ آج خصوصی طور پر ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کانفرنس کا انعقاد ایک تاریخی دیرپا اور جامع امن فارمولہ پیش کرنے کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے۔ ملک ہو یا انٹرنیشنل سطح پر قیام امن ہر کسی کی تمنا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس ایک جامع فارمولہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تصادم اور ٹکراؤ کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ماننے والوں کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہو۔ اصل میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ماننے کی وجہ پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی عقیدت ہم پہ کیوں فرض ہے، سبب اس کا کیا ہے۔ تو جب سبب دونوں محبتوں کا ایک ہے تو یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے، اور جب محبت ایک ہے تو اس میں تو ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی تعظیم ہم پہ فرض ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ان کا ادب، احترام، ان کی تعظیم فرض ہے وہ بھی ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ دو محبتیں حقیقت میں ایک ہیں چونکہ ان کا سبب ایک ہے۔ جب سبب ایک ہے تو مسبب ایک ہے۔ ان کو جس وقت اس نقطے سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر اختلافات اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس نقطے کے علمبردار ہیں کہ جو شریعت میں جس بنیاد پر یہ محبتیں لازم ہیں اس بنیاد کو پکڑا جائے اور اس پر قوم کو متحد کیا جائے، اور وہ بنیاد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جو شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اور جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے وہ بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کی محبت سینے میں موجود ہو، اور اس کو ہی عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں، اور اس بات کا ابلاغ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں، اور پاکستان جو ایک نظریاتی سلطنت ہے اس کے اندر امن و امان رہے، اور اس پہ اثرات پھر پوری کائنات میں انٹرنیشنل سطح پر جس طرح کے عراق یا شام یا لیبیا میں حالات ہیں ان کا خاتمہ بھی اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس امن کے فارمولے کو ہر طرف جو ہے وہ اجاگر کیا جائے کہ یہ محبتیں جدا جدا نہیں، یہ آگ پانی نہیں کہ آپس میں ٹکرائیں، بلکہ یہ دونوں طرف کی محبتیں ایک ہیں، چونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دونوں محبتیں مومن کے لیے ضروری ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کی سنی کانفرنس یہ پاکستان میں قیام امن کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کرے گی اور سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہ کانفرنس نظریاتی پختگی کے لحاظ سے، عقائد کی درستگی کے لحاظ سے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ کلیدی کردار ادا کرے گی، کیونکہ ہمارا ملک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی اس نظریاتی فارمولہ روکنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں ان اکابرین کے ہمراہ ابھی اپنا نقطہ نظر بھی بیان کریں گے، اظہار خیال کریں گے۔ ہم آج اس بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں کل بروز ہفتہ نماز مغرب کے بعد نشتر پارک کے اندر تاریخی سنی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ہم کسی رکاوٹ کو اور کسی قسم کی پابندی کو ملحوظ نظر نہیں رکھیں گے۔ یہ ملک ہم اہل سنت نے بنایا، 20 لاکھ جانیں دے کر یہ ملک بنایا گیا، اور اس کے تقدس کے وارث ہم ہیں، اور آئے روز جو ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں اور قرآن و سنت سے مخالف جو لوگ ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر طرف، اور جب اہل سنت کی باری آئی ہے تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ایسی تمام حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کراچی سے، اندرون سندھ سے لوگ یہ پیغام سنیں، وہ ضرور کل اس کانفرنس کے لیے پہنچے۔ انشاءاللہ اس قوم کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کرنے میں یہ کانفرنس بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ آج جو پریشانیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کوئی واشنگٹن کی طرف دیکھتا ہے، وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھتا ہے، مسلمہ کو پلٹ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیغام انشاءاللہ کل جو ہے اس کو
اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا نے دیکھا اور سنا کہ اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، تو اس نے فوراً کہا میں عاشق رسول ہوں۔ یہ منافقت کب تک چلے گی؟ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت نے اعلان کیا 28 تاریخ کو پریس کانفرنس سوری نشر پاک جیسے کا، تو طاغوتی قوتیں اور رافضی عناصر جو ہیں بسر پیکار ہو گئے اور کہا کہ جی ہم آپ کو یہ کانفرنس نہیں کرنے دیں گے، اور ڈی سی ایس نے یہ ہم کو اجازت نامہ جاری کیا کہ آپ کو اجازت ہے، یہ پرمیشن ان کی۔ اس کے بعد ڈی سی ایس نے دوسرا لیٹر جاری کیا کہ یہ آپ کی پرمیشن ہم نے کینسل کر دی ہے، یہ اس کا لیٹر ہے۔ ہم جو ہیں وہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنایا تھا، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ علماء اہل سنت کا تاریخ ساز کے رہا تھا پاکستان بنانے کے اندر، آج اسی پاکستان میں علماء اہل سنت پر، عوام اہل سنت پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے یہ کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے کہا یہ شہر سنیوں کا شہر ہے، یہ شہر عوام اہل سنت کا شہر ہے، یہ شہر عاشق رسولوں کا شہر ہے، تمہارے باپ کی ہمت نہیں ہے یہ کام میں روک کر کے دکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کانفرنس ہو کر کے رہے گی، اور اس کانفرنس کو روکنے کے لیے ہماری لاشوں کو بھرنا پڑے گا۔ میں انتظامیہ کو یہ واضح پیغام دے رہا ہوں، دو پیغام دے رہا ہوں، تمہاری گرفتاریاں، تمہاری دوست اور تمہاری دھمکیاں جو ہیں ہمیں رائے سے نہیں جدا کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ رافضی عناصر ان کو فون پہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مفتی اقبال نقوی صاحب کو براہ راست ایران کے نمبر سے اور کراچی کے لوگوں کے نمبر سے فون پہ دھمکیاں دی۔ ان کو نہتا کیا گیا، کیا پولیس اور انتظامیہ ہم کو دہشت گردوں کے رحم و کرم میں چھوڑنا چاہتی ہے؟ اس کی میں پوزر مذمت کرتا ہوں۔ صفحہ صاحب کی سیکورٹی اور میں سنت کی سیکورٹی فی الفور باہر کی جائے۔ ایک شہر میں دو قانون ہیں، شیعوں کے لیے کوئی اور قانون ہے، ہمارے لیے کوئی اور قانون ہے، تو ایک شہر میں دو قانون نہیں چل سکتے، چلے گا ممالک۔ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو ایز اے میزبان میں مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب اور ان کے رفقا کو کراچی کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اور جس طریقے سے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اور لاہور کی سنی کانفرنس بھی ایک تاریخی کانفرنس تھی، اور انشاءاللہ تعالی آج یہ آل سندھ سنی کانفرنس کا انعقاد 28 مئی جو کہ نشتہ پارک میں، اور نشتہ پارک یقیناً میرا اور آپ کا بڑا ایک لگاؤ ہے اس نشتہ پارک سے، اور ہم اس نشتہ پارک میں لگاؤ کی وجہ ہمارے 63 جنازے ہیں۔ ہمارے سربراہ کا جنازہ محمد عباس قادری شہید اور ان کے رفقا کا جنازہ، بڑے بڑے عالم دین، اور یقیناً اس میں شاہ صاحب بھی تھے، فہیم شیخ بھی، یہ بھی غازی ہیں، زندہ بچ گئے، ان کی لگی تھی، ان کے بھی چھرے لگے تھے، اور یقیناً ہم سب وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ ایک دلی لگاؤ ہے، اور آج یہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے پرسوں ہمارا تمام ڈسٹرکٹ سیکٹرز اور تمام ذمہ داران کا ایک اجلاس بھی ہوا، جس کے اندر ہم نے باقاعدہ محبت کا اظہار دیکھے کیسا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ اس میں معاملات ہوں گے، اس میں اخراجات ہو جائیں گے، تو کیا خیال ہے لے لیں؟ تو کہنے کا حضرت پھر فائدہ کیا ہوا محبت کا؟ تو یہ کہ ایک محبت کا اظہار ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی دینی خدمات کے سلسلے میں۔ مجھ سے قبل شاہ صاحب بھی ایک درد کا اعلان کیا، اور انہوں نے وہ کالوں کا بھی جواب دیا، بتا رہے تھے کہ اس کال سے آئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو حالات مخدوش حالات ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ پاکستان سے جتنی محبت اور کوئی کرتا ہے اتنے محب وطن ہم بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو نفرتوں کا بازار لگا رکھا ہے، اور یہ اس کو ختم کیا جائے۔ فرقہ واریت کی آگ ہمارے
چیلنج ہے پورے پاکستان، ہمارے میڈیا، ہمارے صحافی بھائیاں سب تشریف فرما ہیں، آج بھی کی، آج پھر کر رہے ہیں۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا کہ جب لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کے لیے منع تھا، پابندیاں لگ رہی تھیں، درود السلام پہ پڑھنے پہ پابندی، اور ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت گرفتاریاں بھی کی گئی، جس کے اندر سب سے زیادہ علماء اہل سنت کو گرفتار کیا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو، اب پاکستان جس جگہ پر ہے، آج ہم دیکھیں کشمیر اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، جبکہ ہم ایک آزاد ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اگر ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں، ہمارا تو ایک مشن ہی یہی ہے نا، تحفظ مزارات ہے، مساجدیں ہیں، تو حقوق اہل سنت ہے، نظریہ پاکستان ہے، تو اس کے لیے بتائیں کہاں کمی ہے؟ کوئی ایک ایسی ایف آئی آر بتائیں جس میں ہم نے پاکستان یا پاکستان کے رہنے والوں کو گالیاں دی ہوں، کوئی ایک ایف آئی آر ایسی بتائیں کہ جہاں ہم نے ملک میں افراتفری کی ہو، کوئی ایک ایسی ایف آئی آر بتائیں جس پہ پاک فوج اپنے اداروں کو ہم نے گالیاں دی ہوں، اور جو سرے عام گالیاں دے رہے ہیں، جو یہ نعرے اپنے پروگراموں میں لگا کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ آقا کا نظام، اسلامی نظام، عدل، تعلیم، امن و امان، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے جو آپ مجھے امن دے گا، یہ نظام ہے جو ہمیں امن کی چھتری فراہم کرے گا، یہ وہ نظام ہے جو آپ کو ہمیں شہر و شکر کرے گا، اور اس ملک کی ترقی کا راز بھی اسی نظام مصطفیٰ میں ہے۔ لہٰذا میں اس پلیٹ فارم سے بہت کچھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آج اور کل میں آپ سے کھل کر ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، تو ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر فہیم شیخ بھائی شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ابھی شاہ صاحب نے یہ کہا بھی سیکورٹی کا واپس لے لی گئی، اور وہاں جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کو 3 گاڑیاں 2 مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب اکثر ایک ارشاد فرمایا تھے کہ والد محترم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارے ساتھ گارڈ ہے نا، پھر گارڈ کا کیا مسئلہ ہے، تو تم گارڈ بھی لے لو، کچھ اور بھی لے لو، اور کچھ چاہیے بہت کچھ دے رہے ہیں تمہیں، کچھ اور بھی لے لو، کچھ ہمارے پاس رہ گیا وہ ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے کسی اور ٹائم میں، وہ ہم نے رکھا ہوا بھی اسی لیے۔ تو وہ ہماری اس وقت علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، زیادہ بڑے مہذب انداز میں گفتگو کرنی پڑ رہی، تو یہ تھوڑا سا بڑا قابو کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، ورنہ سب کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ 2-3 دن میں پریس کانفرنس کر کے جواب دیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں، بتائیں گے احتجاج کیا ہوتا ہے، احتجاج کا طریقہ بھی بتائیں گے ہوتا کیا چیز ہے۔ یہ سب گواہ ہیں، ہمارے سینے گواہ ہیں، ہمارے سینے، ہماری کوئی گولی ہماری کمر پہ نہیں ہے، ساری گولیاں ہمارے سینوں پہ ہیں، لیکن خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ان علماء کی قسم کہ صرف ملک کا امن اس وقت بہت ضروری ہے۔ ملک کی میں دیوالیہ پن نکلے گا، یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے، ان کی تو سب کچھ باہر ہے، ہمارا اور آپ کا جینا یہی ہے، ہمارے بزرگوں کے مزارات بھی یہی ہیں، ہماری قبریں بھی یہی ہیں، ہماری 22 لاکھ جانوں کی قربانیاں بھی یہی ہیں۔ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ سارے ان کے مفادات کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مفادات کے لیے ان کی کل ابھی آج دفعہ 144 لگا دیے، کل انہیں اپنا جلسہ کرنا ہوگا، ان کی دفعہ 144 غائب ہو جائے گی، خود توڑیں گے یہ دفعہ 144۔ لیکن صرف آپ اور ہمارے متحد نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب معاملات ہیں، ہم سب انتشار کا شکار ہے، اس کی وجہ میں یہ سوچتا ہوں یہ اس کے ساتھ ہوا۔ اگر ہم نے خدا کی قسم نشتہ پارک میں یہ کہا ہوتا کہ یہ اہل سنت کے ساتھ ہوا ہے، تو میں دیکھتا کہ آج کسی کے باپ میں دم ہوتا کہ یہ پروگرام روک کے دکھاتا۔ اس وقت ہم نے نفسا نفسی دکھائی تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک میری اپنی زمین نہیں ہوگی، میری اپنی زمین نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہ لڑائی جیت نہیں سکتے۔ ہم میں اپنے یہ اکابرین بیٹھے نا، یہ سب قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب پہ سینکڑوں مقدمے بنے، سارا سب کچھ ہوا، ہمت کے وراج الحمدللہ سرخرو ہوئے، حق تھا نا، سچ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، قسم خدا کی اگر آپ لوگ صافی بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قیادت بیٹھی ہوئی اس وقت جنہوں نے اس پاکستان کے لیے ان کے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ان کو مت لگاؤ دیوار سے، مت لگاؤ دیوار سے، مت لگاؤ دیوار سے، واللہ آپ نے ہمیں فیض آباد میں بھی دیکھ لیا تھا، اور آپ نے ہمیں ہر جگہ دیکھا ہے کہ ہزاروں کی شیلنگ میں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی ایک بندہ بھی ٹوائلٹ سے اتر کے نہیں گیا تھا، میرا خیال ہے کسی نے ایسی شیلنگ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہمارا قصور بتاؤ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ملک پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ان چور اور ڈاکوؤں کی شکلوں کو نظر ان کو بتاتے کہ یہ چور اور ڈاکو ہے؟ کل اتنا بڑا مارچ آپ نے نکالا، وہ
کیا کہتے ہیں مہنگائی مارچ اب نکالو گے آپ 30 روپے کے اوپر. لیکن ہم تو پیغام ہی اتنا پیارا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کیا ہے بتائیں, ان کی نہ جائیدادیں باہر ہے, ڈاکٹر صاحب کا سب کچھ یہاں پر ہے. اگر آ جائیں, یہ ہمارے بڑے ہیں. اس وقت پاکستان میں اگر علماء اہل سنت کے اندر کوئی قداور شخصیت جس کو دنیا کے اندر سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, جن کے لاکھوں فالوورز ہیں پوری دنیا کے اندر, آپ ان کے اوپر قدغن لگائیں گے تو بتائیں عوام کے اندر اشتعال پھیلے گا. یہ ہے فرقہ واریت جو آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں, ہم پھیلنے نہیں دیں گے. ہاں, ہمیں یہ ملک امن پیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی ہے, اور یہ بڑے ڈاکٹر صاحب کی قربانی ہے کہ انہوں نے خود خاموشی سے اور ہمیں بولنے کا موقع زیادہ دے دیا. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کل فل ٹائم سنیں گے, کہ ڈاکٹر صاحب کو کل نشتہ پارک کے اندر 28 مئی بس ختم ہو گئی. میں آپ یا اس کانفرنس کے اندر ہم ایک امن فارمولہ پیش کریں گے کہ کس طرح امت مسلمہ میں وحدت قائم ہو سکتی ہے اور پاکستان کیسے مستحکم ہو سکتا ہے. ایسی انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کے درمیان جو وحدت کا فارمولہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پیش کریں گے. اس کے علاوہ جلسہ تھا اس کی ڈکلیریشن جو کہ سب کچھ آپ کو ڈی سی ایس نے دے دی تھی, تو کون سے شہر پر عناصر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کراچی کے سچویشن سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے, اور یہ جو کانفرنس ہوتی ہے بہت بڑی کانفرنس ہے اور بہت ہائی لیول کانفرنس ہوتی ہے. خدا نہ خاصہ نہ کوئی, میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا حادثہ رونما پیش کیا ہے, تو کون سے لوگ ہیں ان کی آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ ڈی آئی جی ایسٹ کو اور اس کے علاوہ دوسرے جو تمام ادارے ہیں جو انتظام کیا ہے, یہ شاہ صاحب اب بتاتے ہیں اس سلسلے میں. سیکورٹی کا معاملہ شاہ صاحب کے ہینڈل کیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈی آئی جی ایس کو اور تھانہ اسول بازار ایس ایچ او جس کے انڈر میں سب آتا ہے ان کو پتہ ہے کن کن عناصر کی طرف سے یہ تھریڈ آ رہی ہیں اور کون کون جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, سارا ان کو علم ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ اگر آپ نے کہا کہ جتنے دوسرے لوگ محب وطن ہیں اتنے ہی ہیں, کیا باتیں بتا سکتے ہیں اس پیغام؟ ان کا جن تنظیموں کو حکومت پاکستان نے بینڈ لگایا ہے, کل آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو پھر آپ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں کہ کیا اسلحہ اٹھا کے ہم لڑیں یہ والی لڑائی؟ آپ جن قلعدم تنظیم, آپ گورنمنٹ آف پاکستان نے قلعدم کیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے. جن کو بینڈ آپ نے لگایا ہم نے نہیں لگایا. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں, ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی وہی اسٹائل اپنائیں تو پھر ہمیں بھی پرمیشن ہے, سب کچھ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محب وطن اور جو دہشت گرد ہے نا, وہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں. آج آپ نے نشتہ پار کے دہشت گردوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہوتا, آج آپ نے بے نظیر کے قاتلوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہوتا, آج آپ نے بتایا نا کون سا کوئی ایک انصاف تو بتائیں کہ ہم جسے یہاں اگر آپ کے سامنے بیان کریں. یقیناً ان کو یہ حکومت اور ریاست کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. جی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے. میں بچپن سے لے کے آج تک سنتا چلا رہا ہوں, ہر انسان اور ہر پارٹی یہی کہتی ہے. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں, کیا آپ سب لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے بعد آپ پاکستان کے کام کریں؟ ساتھ بیٹھیں. تو پاکستان کے مسائل کا حل کیونکہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. بے شک. یہ ابھی میں نے جو اخبارات میں بھی لکھا, یہ فکر مستقیم میں بھی آپ کو پیش کرتے ہیں. تو باقی یہ ہماری کتنی تنظیمات کے لوگ اب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں, تو یہ کوشش ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے تاکہ عقیدے کی پختگی سے لے کر نظام کی درستگی تک جو ہے وہ مکمل جاندار کردار ادا کیا جائے, اور انشاءاللہ یہ کوشش اللہ کے فضل سے کامیاب ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جس نے کار کی بھرتی ہے یعنی فوج کو گاڑیاں دی جا رہی, الطاف حسین نے جس ٹائم پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا ان پہ پابندی لگ گئی, انہوں نے ججوں کو بھی گالیاں دی, فوج کو بھی گالیاں دی. کیا آپ لوگ مطالبہ کریں گے کہ پابندی لگنا چاہیے؟
ظاہر ہے کہ یعنی جس طرح ہمارے یہ حضرات نے گفتگو میں بھی بتایا کہ جس وقت پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ پیش نظر ہے اور استحکام کا مسئلہ پیش نظر ہے، تو جو بھی پاکستان کی سالمیت اور استحکام پر حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو پہلے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، الطاف حسین ہو یا دیگر کوئی ہو۔ تو یہ ایک ہی مطلب ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ ہمارے تحریک لبیک اسلام کے سربراہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب اپنا مختصر پیغام جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام حضور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، اور حضرت سید شاہ سراج الحق قادری صاحب اور جرنیل اہل سنت محترم سرود بھائی صاحب اور معزز علماء و مشائخ اور صحافی صاحبان، گزارش یہ ہے کہ اس دور کے اندر کلمہ حق بلند کرنا یہ ایک جرم ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے تو حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی آواز میں اپنی آواز کو ملانا چاہیے۔ ان حالات کے اندر قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر صاحب اگر کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اور پاکستان کے امن کے خواہاں ہونے کی حساب سے ایک مضبوط فارمولہ پیش کر رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر عوام پاکستان اور خصوصاً علماء اہل سنت جو ابتدا سے لے کے اب تک امن کے داعی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ اس کاز میں مشن جو ہے اس پر اعلان کیا جاتا ہے تو سنی تنظیمات یا اہل سنت کے مشائخ یا علماء کرام اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا سینہ پیش کرتے ہیں کہ کب وہ ہمیں آواز دیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا سے لے کے اب تک اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگا کہ اہل سنت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے لگاتار، لیکن دیوار کے ساتھ نہ لگی ہے اور نہ لگے گی۔ ہم اپنے سینے تو پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنی گرفتاریاں دے سکتے ہیں، جو بھی ہم پر جس طرح کا ظلم کرے کر لے، لیکن کلمہ حق نہ بلند کرنے سے ہم رکیں گے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم دل پر وہ بوجھ لینے والے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ چلتا ہے نہیں چلتا ہے نہیں چلتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو یہ سبق دیا ہے کہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، جب بھی دیکھنا ہے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس وسائل نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ قبلہ قائد محترم ایک مخصوص کلمات ادا فرماتے ہیں کہ ہم بدنی طاقت سے نہیں لڑتے، ہم مدنی طاقت سے لڑتے ہیں، اور جب مدنی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل نشتر پار کے اندر